خواب ٹوٹ جاتے ہیں، بھیڑ میں زمانے کی ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں، دوستدار لہجوں میں سلوٹیں سی پڑتی ہیں، ایک ذرا سی رنجش سے شک کی زرد ٹہنی پر پھول بدگمانی کے اس طرح سے کھلتے ہیں، زندگی سے پیارے بھی اجنبی سے لگتے ہیں، غیر بن کے ملتے ہیں، عمر بھر کی چاہت کو آسرا نہیں ملتا، دشت بے یقینی میں راستہ نہیں ملتا، خاموشی کے وقفوں میں بات ٹوٹ جاتی ہے اور سرا نہیں ملتا، معذرت کے لفظوں کو روشنی نہیں ملتی، لذت پذیرائی پھر کبھی نہیں ملتی، پھول رنگ وعدوں کی منزلیں سکڑتی ہیں، راہ مڑنے لگتی ہے، بے روحی کے گارے سے، بے دلی کی مٹی سے، فاصلے کی اینٹوں سے اینٹ جڑنے لگتی ہے، خاک اڑنے لگتی ہے، خواب ٹوٹ جاتے ہیں، واہموں کے سائے عمر بھر کی محنت کو پل میں ٹوٹ جاتے ہیں، ایک ذرا سی رنجش سے ساتھ چھوٹ جاتے ہیں، بھیڑ میں زمانے کی ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں، خواب ٹوٹ جاتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت نظم ہے امجد اسلام امجد صاحب کی، آج یاد آ گئی تو سوچا آپ کو سنا دوں۔ کیسی لگی آپ کو ضرور بتائیے گا کامنٹ باکس میں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کہیں جا رہی ہوں میں، تو چلیے میرے ساتھ آپ بھی سفر کیجیے اور بتائیے کہ کہاں جا رہے ہیں، گیس کریں گے؟ چلے میں خود ہی بتا دیتی ہوں جی، یہ ہم جی ٹی روڈ پہ ہیں اور ہم جا رہے ہیں جی، پہنچ چکے ہیں تقریباً جہاں پہ آپ اسکرین پہ اب اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہم لاہور میں پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہوں، جہاں جہاں جاؤں گی آپ میرے ساتھ ہوں گے، آپ کو بتاؤں گی۔ اور لاہور میں پہنچ چکی ہوں، بچوں کو یہاں پہ سیر کروانے کے لیے لائی ہوں، اور آپ سب بھی ساتھ ساتھ رہیے گا اور انجوائے کیجیے گا اور بتائیے گا کیسا لگا آپ کو ولاگ۔ تو ہم گھر میں پہنچ چکے تھے، دوپہر کا کھانا کھا کے ہم تقریباً گھر سے نکلے تھے، اور اس وقت تقریباً شام ہونے کو تھی، سردی کا موسم، ٹھنڈ، بھوک لگ چکی تھی دوبارہ سے۔ گھر پہنچتے ہی ہمیں جو ہے وہ کھانا سرو کر دیا گیا، ہم نے کھانا کھایا بہت مزے کا، اس کے بعد رات ہو گئی، ہم نے کہا کھانا کھانے کے بعد نکلتے ہیں بچوں کو لے کے باہر کی طرف کہیں، تو بچوں کو لے آئے تھے ہم جی باہر لاہور میں۔ لاہور کی سڑکیں دیکھیں روشنی، لاہور کی سڑکوں پہ ہم نکل چکے تھے، گاڑی میں بھابھی ساتھ تھیں، بھائی تھے اور ساتھ امی تھیں، اور میرے بچے بہت ایکسائٹیڈ تھے کہ ہم لاہور میں سیر کرنے کے لیے آئے ہیں، بہت ہی خوش تھے۔ رات کا وقت ہے اور دیکھیں کتنی خوبصورت روشنیاں لگ رہی ہیں، دیہات سے لوگ جو شہروں میں جاتے ہیں وہ ویسے ہی روشنی اور رنگ دیکھے بہت خوبصورت لگتا ہے ان کو، وہ انجوائے کرتے ہیں، اور ایسے ہی میرے بچوں کا بھی یہی حال تھا، بہت خوش ہو رہے تھے کہ ہم بہت عرصہ بعد جو ہے وہ لاہور آئے ہیں، تو ہم بہت سارا ماما انجوائے کریں گے، آپ نے ہمیں روکنا نہیں ہے۔ پیٹرول ڈلوایا، اس کے بعد ہم جی بھابھی پہ ڈپینڈ کر رہے تھے کہ وہ اب بچوں کو کہاں لے کے جاتی ہیں، تو ہم تو دیکھ رہے تھے ادھر ادھر، لاہور کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے یونیورسٹی کا سارا زمانہ اور وہ یادیں نظروں کے سامنے سے، وہ ماضی کے جھروکوں سے ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے آ گئی، اور یاد کرنے لگی کہ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، پنجاب یونیورسٹی میں، تو یہی شہر تھا، یہی سڑکیں تھیں، اور کیا خوبصورت دور ہوتا تھا، طالب علمی کا زمانہ ویسے ہی بہت خوبصورت ہوتا ہے، بہت سی یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ ہم دوستوں کے ساتھ جب باہر جایا کرتے تھے، نائٹ میں جب فنکشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تھے، ڈنر ہوتا تھا، ہاسٹل میں بہت ہی انجوائے کرتے تھے، بہت مزہ آیا تھا، بہت اچھے اور یادگار دن تھے وہ۔ تو اب بچوں کا ٹائم ہے اور بچوں کو لے کے جانا پڑا، بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں لاہور لے کے جاؤں گی، تو اس لیے وعدہ وفا کرنے کا ٹائم آ چکا تھا۔ کافی دنوں سے ان کو ٹال رہی تھی، لیکن بس وہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو بچوں کو لے کے ہم آ چکے ہیں جی جوائے لینڈ فورٹریس میں۔ وہاں پہ بھابھی نے گاڑی کھڑی کی اور کہا کہ آپ لوگ نکلیں یہاں سے اور آپ چلیں، تو میں پارکنگ میں لگا کے گاڑی کو پھر آتی ہوں۔ تو بچوں کو لے کے ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں سے دکھاتے ہوئے، ابھی وہ پارکنگ ڈھونڈ رہی تھیں،
ساتھ میں 3-4 بچے میرے تھے اور 2 بچے اور تھے، 6 بچے تھے ہمارے ساتھ، اور ہم بڑے لوگ کتنے تھے جی، 4 لوگ ہم بڑے تھے، 4 اور 6، 10 لوگ تقریباً ہم جو تھے وہ ہم سیر کو نکلے تھے، اور بچے بہت ہی خوش ہو رہے تھے دیکھ کے، اور جو ہے طرح طرح کی فرمائشیں، وہ تو بچے جہاں بھی جائیں ہمیں یہ لینا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہم یہ بھی کریں گے، ہم ایسا بھی کریں گے۔ اس سے پہلے بھی جب بچوں کو میں لے کے گئی تھی تو فورٹرس میں ہی بھابھی لے گئی تھیں، اور بہت زیادہ وہ جو اونچے اونچے والے جھولے ہوتے ہیں نا جو ہوا میں، ان کو دیکھ کے تو میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، تو میں نے اپنے بچوں کو نہیں بیٹھنے دیا تھا وہ دوسرے بڑے بڑے جھولوں میں، جو زمینی جھولے ہوتے ہیں نا، زمین کے اوپر ہی چلتے ہیں وہ میں نے بس الاؤ کیے تھے بچوں کو، لیکن اس دفعہ بچے کہہ رہے تھے کہ ماما اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ نے ہمیں جو ہے وہ منع نہیں کرنا، ہم جس مرضی جھولے میں بیٹھیں آپ نے ہمیں بیٹھنے دینا۔ وعدہ تو میں نے کر لیا، لیکن میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا کہ اب ہوگا کیا۔ یہ ہم اندر آ چکے ہیں جی فورٹرس میں، تو اب یہاں سے جو ہے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر جھولے پہ جو ہے بچے ٹکٹ لیں گے، اور وہ جھولا بچے جو ہے وہ اس کو انجوائے کر لیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک بینڈ لگوا لیا جاتا ہے، جب فرسٹ ٹائم میں اپنے بچوں کو لے گئی تھی تب یہ آئی تھنک سو 300 یا 350 کا تھا، اور اب اس دفعہ کافی سال گزر چکے ہیں، 5-6 سال بعد ہم دوبارہ بچوں کو لے گئے تو اب 700 کا وہ ہو چکا ہے جی، ہر بچے کو تقریباً 700 کا وہ بینڈ لگا ہے۔ اس بینڈ کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد بچوں کے وہ بازو پہ بینڈ لگا دیتے ہیں جب کلائی پہ، تو بچہ جو مرضی وہ سوئنگ جھولا لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، اس کو الاؤ ہو جاتا ہے، پھر اس کو ایکسٹرا وہ الگ سے ٹکٹ اس جھولے کی نہیں لینی پڑتی۔ تو وہ 2-3 بچوں کو تو وہ لگایا تھا، یہ حسن کو میں نے الاؤ نہیں کیا تھا، اس کو بینڈ میں نہیں لگوانے دیا تھا، لیکن یہ ضد کر رہا تھا کہ میں نے ہر جھولے میں بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے، تو مجھے تو ڈر لگتا۔ سب سے پہلے یہ جو ڈریگن والا ہے نا، اس کی شامت آئی تھی جی، بچے اس میں بیٹھ گئے، اب میں نے بچوں کو بھیج تو دیا، لیکن میرے دل کو ایسے ہو رہا تھا، تو بھائی اللہ یہ بہت اونچا جاتا ہے، جب تیز ہوتا جاتا ہے تو میرے دل کو تو کچھ ہو رہا تھا کہ یا اللہ نہ بیٹھیں، تو میں نے عبداللہ اور حسن کو تو اس میں بٹھایا نہیں، میں نے کہا آپ لوگ یہ اس والے جو نیچے پانی میں ہے نا، یہ اس میں نے بٹھا دی، یہ چھوٹی چھوٹی جو بوٹ بنی ہوئی تھی، تو یہ دونوں بھائی اس میں خوش ہو گئے تھے بیٹھ کے، اور وہ جو دوسری ہیں میری بیٹیاں میرا بھاؤ، انہوں نے پہلے وہ ڈریگن لیا، وہاں میری جان جو میں نے دعا کی کہ یا اللہ خیر خیریت سے یہ واپس آ جائے، اس کے بعد یہ اس والے میں یہ جو اوپر جا کے آہستہ سا گھوم رہا ہے، تو میں نیچے کھڑی یہ ویڈیو تو بنا رہی تھی، لیکن یقین کریں جو میرے دل کا حال تھا جب یہ نیچے آیا، اف اللہ، میری تو ایسے جیسے جان ہی نکل گئی، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے بچے کہاں ہیں، ان میں نیچے صرف پاؤں مجھے نظر آ رہے تھے، اتنا اس قدر یہ اونچا تھا، جدھر دیکھو ادھر ہی جھولے اور بچے ہی بچے، اور بچے وہ چیخ رہے ہیں اور وہ خوشی سے، اور میرا تو برا حال ہو رہا تھا۔ آپ کا کبھی جانا ہوا تو آپ بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے، اور میں تو ہر جھولے پہ یہ اس پہ مت بیٹھو اس پہ مت بیٹھو، اور میری بیٹیاں کہتی ہیں کہ ماما آپ تو انجوائے بھی نہیں کرنے دیتی ہمیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ بھوت بنگلہ ہم نے یہ بھی ضرور دیکھنا ہے، اس کی مجھے بھی ٹکٹ دے دی کہ ماما آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو میں اندر جا کے بھی اس کی ویڈیو بنا کے آئی تھی۔ یہ کچھ جو ہیں یہ کارٹون کریکٹرز، اور یہ جو گولڈ مین، بیٹس مین، ایک یہ جوکر، اس طرح کی یہ کریکٹر جو تھے یہ پھر رہے تھے، بچے دیکھ کے ان کو بہت انجوائے کر رہے تھے۔ حسن بھی گیا ساتھ، ان کے سلام لیا، پکس بنائی بچوں نے، اور بڑا اچھا لگ رہا تھا ان کو دیکھ کے۔ اور اس دفعہ رات کو نا بہت ٹھنڈ بھی ہوتی جا رہی تھی، جب میں نے کہا بس کر دو سارے جھولے لے لیے، تو یہ آکٹوپس جی یہ نظر آ گیا جھولا، اب بچوں نے ضد کر دی اس میں ہم نے بیٹھنا ہے، اور سب نے ہی بیٹھنا ہے، تو اب یہ لوگ سارے جو ہیں وہ بچے اس میں بیٹھ کے اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ میں یہاں کھڑی ہوئی ویڈیو بھی بنا رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ خیر خیریت سے سب کچھ ہو جائے، اور ایک دفعہ یہ گھر خیریت سے چل پڑیں، کوئی خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے، کسی بچے کو وامٹ ہی نہ آنا شروع ہو جائے، جتنے کو یہ چکر لگا رہے ہیں ان کو دیکھ کے میرا اپنا سر چکرا رہا تھا، لیکن بچے ماشاءاللہ بہت خوش تھے اور بہت انجوائے کر رہے تھے۔ میری امی اور بھابھی مجھے کہتی تھی تمہیں کیا ہو گیا، بچوں کو انجوائے کرنے تو وہ یہی کرنے آئے ہیں تو یہی کریں گے نا، وہ خوش ہو رہے ہیں، ان کو خوش ہونے دو، لینے دو جو والے جھولے وہ چاہ رہے ہیں، لیکن میں نے نہیں ان کو اوپر وہ تیز والے جھولوں میں کسی میں بیٹھنے دیا۔ میں نے کہا یہ جو زمین پہ آہستہ آہستہ سے چل رہے ہیں نا بیٹا یہی ٹھیک ہے، اگر مجھے زندہ دیکھنا ہے نا تو انہی میں انجوائے کر لو۔
یہ دیکھیں اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے، مجھے تو دیکھ دیکھ کے میرا دل خراب اور مجھے چکر آنا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن بچوں کی یہی زندگی ہوتی ہے، بچے یہی سمجھتے ہیں کہ موج مستی اور مزہ کہیں آئے ہیں تو ہم انجوائے بھی نہ کریں، اور پھر پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کا اپنی جگہ سچ ہوتی ہے یہ باتیں کہ ہمیں فکر ہے آپ کی، آپ کو کچھ ہو نہ جائے۔ اس پہ میں نے سارے بچے بیٹھ گئے تھے، صرف حسن کو میں نے اوائڈ کیا تھا، اس کو میں نے نہیں بیٹھنے دیا تھا اور بہت مشکل سے اس کو مینیج کیا۔ اس کو ماموں نے وہ جو چارجنگ والی گاڑی ہوتی ہے نا کار، اس میں بٹھا کے اتنی دیر اس کو نا دھیان لگا لیا کہ حسن آپ اس میں بیٹھ کے تھوڑا سا چلا لو، اور عبداللہ کو ادھر بٹھا دیا یہ اس ایلیفنٹ والے میں۔ یہ بھی نیچے نیچے ہی رہتا ہے، زمینی جھولا ہی ہے، بہت زیادہ اوپر تک نہیں جاتا۔ تو اس طرح میں نے بچوں کو انجوائے کروا دیا۔ بڑے بچے جو تھے وہ بڑے جھولوں پہ بیٹھ گئے، لیکن ان دونوں بھائیوں کو میں نے بڑے جھولوں پہ نہیں بیٹھنے دیا جو اوپر اوپر ہوا میں اڑتے ہیں۔ ان کو زمین والے جھولوں پہ بھی تک محدود رکھا کہ آپ لوگ ابھی چھوٹے ہو تو آپ اس میں ہی رہو۔ تو اس کے بعد ہم لوگ جب بچے تھک گئے اور وہ جو فورٹریس ہے وہ بھی تقریباً بند ہونے والا تھا، تو ہم لوگوں نے کہا کہ اب واپس چلا جائے، کیونکہ سردی کافی ہو گئی تھی اور حسن تو باقاعدہ جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا تھا ڈھیلا ہو کے کہ میری بس ہو گئی ہے ماما، میں بس تھک گیا ہوں۔ پھر ہم نے سوچا واپس جائے، تو وہاں کافی بھی پی، چائے بھی پی، بچوں نے بہت انجوائے کیا، بہت مزہ آیا۔ تو اس سے نیکسٹ ڈے ہم جو ہے وہ بچوں کو زو بھی لے کے گئے تھے، اور باقی ایک دو جگہ دیکھی تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ بھی جلد ہی شیئر کر دوں گی۔ تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی اور سردی بھی کافی تھی، اتنا زیادہ رش تھا کہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے تو وہاں پہ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اپنی ایک دوسرے کی، اس قدر رش تھا وہاں پہ، ایسا لگتا تھا سارا لاہور یہیں آ گیا اپنے بچوں کو لے کے۔ لیکن ماشاءاللہ بہت رونق تھی، دن ایسے لگ رہا تھا جیسے رات تو ہے ہی نہیں، دن کا سا سما تھا۔ اس قدر روشنیاں، اس قدر شور ہنگامہ، کھانا پینا، بہت ہی لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ ہمارے لیے تو کافی، ہمیں عادت نہیں ہے اتنی دیر تک جاگنے کی اور اتنی روشنیوں میں رہنے کی، لیکن جو ہے بہت انجوائے کیا بچوں نے۔ اور جب بچے بھی تھک گئے اور انہوں نے کہا کہ بس اب، تو بڑے بچے تو نہیں تھک رہے تھے، میرب اور رحاب تو ابھی بھی چاہ رہی تھی کہ اور جھولے لیں ہی لیں ہم، لیکن دوسرے چھوٹے جو ہے نا دونوں وہ تھک گئے تھے، ان کی بس ہو گئی تھی۔ صبح سے ہم گھر سے نکلے ہوئے تھے تو اب بس ہو چکی تھی، اب ہم واپسی کی طرف چل پڑے، گھر جا کے پھر آرام کیا، اور اب جو ہے ولاگ یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ آپ کو اچھی لگی ویڈیو تو آپ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، جھولے دیکھ کے مزہ آیا، انجوائے کیا آپ نے، اور آپ کو بھی اگر ٹائم ملے تو بچوں کے لیے وقت ضرور نکالیں اور ان کو چھٹیوں میں ضرور کہیں لے کے جایا کریں۔ بچے خوش ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں ان کی، تو بچے فریش ہو جاتے ہیں ایک دفعہ سے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔